کہ حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے واقعہ سنایا جو اولیاء کرام کو ڈھونڈا کرتا تھا، ان کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ مصر کے اندر اولیاء کرام سے ملنے کے لیے گیا، تو کہتے کہ میں راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے کے اندر سے حمد و ثنا کی آواز آ رہی ہے۔ فرماتے میں قریب گیا اور میں نے جا کر دیکھا کہ جذام کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اور اس کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں۔ فرماتے میں نے جا کے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کے جواب کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ میں ایک چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، تیری آنکھیں بھی ضائع ہو چکی ہیں، تیری ٹانگیں بھی ضائع ہو چکی ہیں، مگر ایسی کیا وجہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر بھی حمد و ثنا کر رہا ہے؟ تو امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ کیا تو دیکھتا نہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں واقعی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں، آپ کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں، آپ ایک معذور آدمی ہیں، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، اتنی چیزیں چل جانے کے باوجود بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر اور وہ بھی حمد و ثنا کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ چاہتا تو میرے اوپر آگ برسا دیتا، اگر رب تعالیٰ چاہتا تو زمین مجھے دھسا دیتی، اور اللہ چاہتا تو مجھ پر بڑے بڑے عذاب ڈال دیتا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر کرم کر رہا ہے، مجھ پر رحم کر رہا ہے، تو پھر میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ یاد رکھیں، آج کل ہماری زندگی میں اتنی آسائشیں ہیں، اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں نا تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم ناشکرے ہیں۔ یعنی جو چیز ہمارے پاس ہے اس کا شکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگتے